لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفقہا حضرت علامہ احمد بخش صادق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے کی 2 تاریخ 1364 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رجب کی آج 2 تاریخ ہے۔ 2 تاریخ آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے، عاشقان اعلیٰ حضرت سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ حضرت صدر الفقہا خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا احمد بخش صادق قادری رضوی علیہ رحمہ ابن حضرت مولانا دین محمد بن مولانا عطا اللہ بن مولانا حافظ محمد شفیع بن مولوی عبد الکریم بن مولوی عبداللہ کی ولادت باسعادت 1262 ہجری 1846 عیسوی میں ڈیرہ غازی خان میں ہوئی۔ آپ کے موری سے اعلیٰ بنو سے نقل مکانی کر کے ڈیرہ غازی خان میں تشریف لائے تھے۔ آپ بہلیم قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صدر الفقہا علامہ احمد بخش صادق علیہ رحمہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے نانا جان حضرت مولانا رحمت اللہ سلیمانی علیہ رحمہ، مرید خاص حضرت شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ اور والد ماجد مولانا دین محمد علیہ رحمہ کے حضور زانو تلمس طے کیا، یعنی علم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ 14 برس کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت پائی۔ 14 سال کی عمر میں مکمل عالم ہو گئے، وہ بھی ایسا عالم کہ جو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں طرح کے علوم پر دسترس حاصل کر کے آپ الحمدللہ فراغت پا چکے تھے۔ آپ کو فقہ حنفی اور عربی ادب میں ید طولہ حاصل تھا۔ ید طولہ مطلب آپ اس پر ماہر تھے۔ چنانچہ ایک نعتیہ قصیدہ عربی زبان میں لکھ کر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی خدمت بابرکات میں ارسال کیا، یعنی بھیجا، اور استدعا کی کہ اس قصیدہ کا پہلا شعر اپنے قلم سے تحریر فرما دیں۔ ایک پورا قصیدہ لکھا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا اور اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ حضور اس قصیدے کا پہلا شعر جو ہے وہ آپ اپنے مقدس ہاتھ سے اپنے متبرک قلم سے تحریر فرما دیں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آپ کی خواہش کی تکمیل فرماتے ہوئے کئی اشعار میں اصلاح فرما دی۔ یہ قصیدہ آپ کے کتب خانے میں آج بھی بطور یادگار موجود ہے۔ حضرت صدر الفقہا علامہ احمد بخش صادق قادری علیہ رحمہ کی بیعت عارف باللہ امام السالکین حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ سے تھی۔ جی ہاں، آپ بیعت جو تھے وہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ سے تھے۔ آپ نے سند حدیث اور اجازت و خلافت کا شرف سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ سے حاصل کیا اور مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں بھرپور سعی کی، یعنی کوشش کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں آپ علیہ رحمہ کا تذکرہ 9 نمبر پر یوں کیا ہے کہ جناب مولانا مولوی احمد بخش صاحب ڈیرہ غازی خان عالم، فاضل، کامل، مدرس، واعظ، مناظر، مفتی، مجاز طریقت، الحمدللہ اتنے بابرکت الفاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدر الفقہا کا ذکر فرمایا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے نیر تاباں حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی بن حضرت خواجہ گل محمد بن حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، یہ آپ کے مرشد بیعت تھے۔ یہ ماہ ذی الحجہ 1261 ہجری 1826 عیسوی میں توسا شریف میں پیدا ہوئے۔ دینی تعلیم کے لیے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی نے آپ کو حضرت محمد امین صاحب کے سپرد کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ فارسی نظم اور عربی و صرف و نحو کی تعلیم دی، پھر حدیث کا درس دیا۔ باطنی تربیت خود حضرت پیر پٹھان نے فرمائی۔ آپ کے پیر کا ایک مختصر چند الفاظ میں تذکرہ تھا۔ حضرت صدر الفقہا مفتی علامہ شاہ احمد بخش صادق قادری علیہ رحمہ
کافی عرصہ تک اپنے مرشد برحق کے شہزادے حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے اور ان کے مشہور مقدمات توسا شریف میں مختار خاص تھے۔ 1912-13 عیسوی میں جب حضرت خواجہ محمود علیہ رحمہ نے مدرسہ محمودیہ کی بنیاد رکھی تو آپ مدرسہ کے محتمم بنے اور کئی سال دین کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ آپ شعر و ادب سے خاص شغف یعنی تعلق اور ایک لگاؤ رکھتے تھے۔ صادق تخلص تھا۔ آپ کی تصانیف میں مشہور کے نام یہ درج ہے: ارزاء الجواد الکریم، ہدایت الاعزہ والاشرف، بے جواز تعامل بیت الغراف، مجموعہ مضامین، دیوان صادق۔ یہ آپ کے الحمدللہ مشہور تصانیف ہیں۔ حضرت صدر الفقہاء علامہ احمد بخش صادق قادری رضوی علیہ رحمہ نے وقت ضرورت اپنے مرشد اجازت سیدنا محدث بریلوی علیہ رحمہ سے علمی استفادہ بھی کیا ہے۔ جی ہاں، آپ فتاوی جات جب آپ کو مطلوب ہوتے تھے تو آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے الحمدللہ رابطہ کر کے اپنے مرشد اجازت کی بارگاہ سے فتوے بھی طلب کرتے تھے۔ آپ فتویٰ رضویہ کا مطالعہ کریں تو آپ کے بھیجے ہوئے کئی فتویٰ آپ کو ملیں گے جس کے جواب الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقدس قلم سے الحمدللہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، بخدا کتاب حسام الحرمین علی راس الکفر والمبین کو ضروری طور پر ہمیشہ اپنا درد رکھو۔ جی ہاں، یہ آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ جماعت اہل سنت کا یہ عظیم پیشوا حضرت علامہ مفتی شاہ احمد بخش صادق قادری چشتی رضوی علیہ رحمہ کا وصال مبارک 2 رجب المرجب 1364 ہجری 13 جون 1945 عیسوی بروز بدھ کو ہوا اور اپنی تعمیر کردہ مسجد کے صحن میں آپ دفن ہوئے۔ آپ کا مزار پاک، مزار پر مزار انوار جو آپ کا ہے وہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، خوب برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ